بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ہم ٹاپک پہ بیان کریں گے ولی کے بارے میں۔ یعنی ولی کا مطلب ہے اللہ کے دوست۔ بہت سے لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے یا خوش فہمی بھی ہو سکتی۔ کچھ لوگ چاہے خواتین ہو یا مرد حضرات ہو، کسی کا حلیہ اگر دیکھ لے اچھا، یعنی عمر رسیدہ لوگوں کو، جیسا کہ داڑھی لمبی ہے، لمبی ٹوپی، شملہ ہے، تو جھٹ سے بول دیتے کہ ولی ہے، یہ اللہ کے ولی ہے۔ تو اس میں بچنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ کا بھی قول ہے، جب تک کہ تم کسی کے ساتھ 3 معاملات نہ کرو، مت بولو کہ ان اچھے ہیں، یا کچھ مقام کا بھی نام مت دو، جیسا کہ ان کے ساتھ سفر کرنا ہے، ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ کوئی دعوت تام میں شریک ہونا ہے، تو جب پہچان سکتے کسی کو کہ اچھے ہیں یا برے ہیں۔ اب آج کل تو یوٹیوب پر یا فیس بک پر جس کو جو سمجھ میں اناپ شناپ بول لے رہے ہیں۔ علم کی کمی ہے یا دیکھا دیکھی بول لے رہے ہیں آپس میں، یہ غلط ہے، کیونکہ علم کی بات جب تک کہ اس کی تصدیق نہ ہو جائے اور پکی بات معلوم نہ ہو جائے، جب تک بیان نہیں کرنا ہے۔ جھٹ سے منہ اٹھا کے نہیں بول دینا کہا یہ فلاں غلط ہے، یا جھٹ سے نہیں بولنا کہ فلاں اچھا ہے۔ جب تک کہ تحقیق اپنے آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے جب تک کہ نہ سنے، اور دوسرے لوگوں سے بھی آنکھوں سے کانوں سے جب تک نہ سنے، اس کی تصدیق نہیں کرنا چاہیے اور نہ اس کی تشہیر کرنا چاہیے۔ کب کرنا چاہیے؟ جب تک کہ اس کی تحقیق پکی ہو جائے۔ اب آج کل میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پہ یا پھر کوئی بزرگ دکھے، داڑھی لمبی دکھی، تو ایک صاحب بول رہے ہیں یہ آج کے دور میں ایک ہی ولی ہے، یہ ان کو دیکھتے دعا مانگ لو، بول رہے ہیں صاحب۔ یہ کتنی نادانی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو قیامت تک کے لیے بھیجتے رہیں گا۔ جیسا ہی نبوت بند ہو چکی، اسی کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کے طفیل صدقے میں ولایت کا منبع جو حضرت علی کرم اللہ ہے، حضرت علی کرم اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ دونوں ہاتھوں سے آپ لٹا سکتے ہیں ولایت۔ آپ جس کو چنتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ، ساری دنیا میں ولایت تقسیم ہوتی ہے حضرت علی کرم اللہ کے ہاتھوں سے، غوث پاک سرکار کے ہاتھوں سے ولایت تقسیم ہوتی ہے۔ اور ایسی ویسی نہیں ہوتی، ولی کے بھی سمٹمز ہے، اس کے اشارات ہے، اس کے صفات ہے، جو بچپن سے ایک ولی میں جیسا بچپن سے جو اس کے اندر صفات ہوتے ہیں، ہمدردی ہوتی ہے، اس سے لوگوں سے وہ ہمدردی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، لوگوں کے کام بلا اجرت کے کرتا ہے، لوگوں کے ہمیشہ ہمدردی میں رہتا ہے، ہر ایک مخلوق سے محبت کرتا ہے، چرند پرند سے محبت کرتا ہے، کسی کو جھڑکی نہیں دیتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اس پر ظلم کرتے ہیں وہ سہتا ہے۔ اور بہت سی صفات ہے، جس میں 12 صفات تو ہیں ولی کی پہچان کے۔ وہ حق حلال کی کماتا ہے اور حق حلال کی کھاتا ہے، حرام کا مال ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں کھاتا، اور وہ غریب پرور ہوتا ہے، رحم دل ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، اور اس کے بہت سے صفات جو ولی کے ہوتے ہیں۔ اللہ کی صفتوں میں جیسا رحیم اور کریم ہے، اس کے اندر بھی وہ صفت ہوتی ہے، ہر ایک سے نرمی سے پیش آتا ہے، کسی کو جھڑکی نہیں دیتا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، اپنے جیب میں اگر جو کچھ بھی ہے غریبوں پر لٹا دیتا ہے۔ اور بہت سے اس کی صفتیں جو ہوتے ہیں جو نبیوں سے مماثلت رکھتے ہیں، اور وہ ولی ہوتا ہے، اس کو پہچاننے والا ہی پہچان سکتا ہے۔ آج کل اگر کسی کا حلیہ اچھا دکھ گیا، جھٹ سے فتویٰ لگا دیتے کہ یہ ولی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ میں تمام ان لوگوں سے یہ بولوں گا کہ پہلے پہچانو، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کے تعلیمات لو، ان کا رہن سہن دیکھو، ان کے متقی پرہیزگار ہونے کے بارے میں معلومات کرو، ان کے ساتھ رہو، تو جب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ایک ولی ہیں۔ ولی بھی اپنے منہ سے نہیں بول سکتے کہ میں ولی ہوں، ان کو پہچاننا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مخلوق میں ہی رکھتا ہے،
اور مخلوق میں چھپا کے ہی رکھتا ہے۔ اگر کوئی ولی سوٹ بوٹ میں ہے، ٹائی لگائے ہوئے ہے، تو وہ بھی ولی ہوتے ہیں، کلین شیو ہوتے ہیں، وہ بھی ولی ہوتے ہیں۔ تو کیا ان کو کیا لوگ یہ بول دیں گے کہ وہ ولی نہیں ہوتے؟ تو عام لوگ نہیں پہچان سکتے کہ ولی کے اللہ کے بیچ میں کیا راز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو چھپا کے رکھا ہے، جس طرح ہیرا۔ پیران پیر غوث احمد دستگیر فرماتے ہیں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق میں ہی رکھتا ہے، یعنی ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، مگر ان لوگوں کو شعور نہیں ہوتا کہ اللہ کے ولی ہے۔ اس کی ایک مثال دی ہے غوث پاک سرکار، جیسا ایک جوہری ہیرا خرید کے لاتا، ہیرا تو بہت مہنگا ہوتا نا، یہ تو معلوم ہے، سونے سے چاندی سے زیادہ قیمت کا ہیرا ہوتا ہے۔ تو ہیرو کو کیا کرتا، جوہری لا کے اپنی دکان میں نہیں رکھتا۔ اگر انہیں 2 کروڑ کی دکان رکھا ہے سونے چاندی کی، تو 10 کروڑ کا ہیرا کیا کرتا، دکان میں نہیں رکھتا، وہ رکھتا اپنے خاص اپنے گھر کے تجوری میں رکھتا، تجوری میں لاکر میں رکھتا، لاکر میں اور ایک لاکر کو رکھتا۔ کتنا چھپا کے رکھتا، انہیں اپنے اہل خانہ سے بھی چھپا کے رکھتا۔ کیوں؟ وہ ہیرے کی قیمت اتنی بہت مہنگی ہے، وہ اگر وہ گم گیا تو اس کی پوری زندگی کا سرمایہ چلے جاتا۔ تو کیا کرتا، وہ کسی کے بچوں کے، اپنے بیوی بچوں کے ہاتھ کو نہیں دیتا ہیرے کو، کیا کرتا، اپن خود رکھتا، لاکر میں لاکر میں لاکر، چابی خود اپنے پاس رکھتا۔ تو کتنی حفاظت کر رہا ہیرے کی؟ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے خاص ولی کی اسی طرح حفاظت کرتا ہے، مخلوق میں رکھ کے بھی چھپا کے رکھتا، مخلوق جان کے بھی نہیں جان سکتی، پہچان کے بھی نہیں پہچان سکتی۔ اس میں سے کچھ ولایت کے مقام کے جو اللہ والے رہتے وہ لوگ پہچانتے۔ تو اس میں حلیے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ولی کے لیے حلیہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے، وہ غلط فہمی کو میں دور کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہچانو، ان کے پاس بیٹھو اٹھو، ان کے معاملات کو دیکھو، دیکھنے کے بعد 4 لوگ اگر بولے تو تم اس کا اقرار کرو، ایک ہی آدمی منہ اٹھا کے وہ ولی ہے صورت شکل دیکھ، ایسا مت کرو، نہ خود گمراہ ہو نہ کسی لوگوں کو گمراہی میں ڈالو۔ ہاں، ہر ایک کو گمان اچھا رکھو، ہر انسان کے ساتھ گمان اچھا رکھو کہ ہم سے اچھے ہوں گے بلکہ سمجھو، مگر اتنا زیادہ بھی غلو مت کر دو، حد سے زیادہ، نہ کسی کو اپنے سے بدتر سمجھو نہ بہتر سمجھو، اپنے آپ کو معتدل رکھو، اعتدال میں رکھو۔ تو یہاں پر میں اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عقل سلیم عطا فرمائے، کامل ایمان عطا فرمائے، سیدھے رستے پر چلائے، گمراہیوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ ہمارے تمام جتنے مسلمان بھائی بہن ہیں ہمارے، ان کے بھی حاجتوں کو پورا کر، اور ایمان سے، صحیح ایمان سے ان کو نواز مالک، اور ان کو ہمیشہ ایمان پر قائم و دائم رکھ، ان کو بھی گمراہیوں سے بچا، اور آج کے دور میں فتنوں سے بچا۔ ایک فون بھی ایک فتنہ ہے میرے مالک، اس سے بھی بچا ان لوگوں کو، جو دیکھے غلط سمجھ رہے مالک، جو بول رہے ہیں غلط بول رہے مالک، ان کو صحیح علم عطا فرما، اور صحیح اللہ والوں میں ان کی صحبت اختیار کر مالک، تاکہ ان کو صحیح علم اور عقل ملے۔ یہاں پہ ہم دعا کو روکتے ہیں مالک، بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون، والسلام علیکم، الحمدللہ رب العالمین۔